جی حضور آپ پر خدا کی سلامتی جی۔ آج ہم ہماری 45ویں جو کتاب ہے اردو کی، اس کی پروف ریڈنگ کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں جی۔ تو میں پہلے حصے کا ویڈیو جو ہے اس کو میں پلے کر دیتا ہوں جی۔ جناب مسیح الزمانہ حضرت زاہد علیہ السلام، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور اللہ کے باغ عدن، آج کے اس سوال و جواب کے پروگرام میں، ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب۔ جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں السلام علیکم جناب، حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق خدا کو نہ ہی اونگ آتی ہے نہ نیند، بلکہ ان خدا ان تمام حاجات سے پاک ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ اور کیا یہ صرف روحانی دنیا میں تمام ارواح کے ساتھ بھی وابستہ ہے؟ کیا خدا کے علاوہ دیگر مخلوقات کو بھی نیند یا کسی طرح کا آرام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی؟ اور اگر ارواح کسی بھی طرح کی حاجات اور ضروریات یا تفریحات سے محروم ہو جائیں تو وہ جنتوں کے لطف کیسے اٹھائیں گی؟ مجھے ہمیشہ سے ہی اسلام کی ادھوری تعلیمات پر تعجب رہا ہے، بلکہ قرآن میں بھی مجھے روحانی معرفت کم اور ظاہری زندگی کے زیادہ مسائل دکھائی دیے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس موضوع پر وضاحت فرما دیں، شکریہ۔ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ بھی درست ہے، صرف اسلامی نہیں اور آپ بھی، دونوں موسیٰ اور محمد صاحب یہ دونوں بھائی ہیں شریعت میں، دونوں دنیا کے مسائل زیادہ حل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور جو معرفت الہی کے راز ہیں ان کو کہیں کہیں جیسے عیسیٰ نے تمثیلی زبان میں بات کی، انہوں نے بھی کی۔ اب ہم آتے ہیں، جو آپ کا سوال ہے، کیا خدا کی ذات کو نیند آتی ہے یا ایسی ایسی حاجتیں ہیں جیسے مخلوقات کو ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا تفصیل سے دینا پڑے گا۔ خدا تو نیند سے اور کسی حاجت سے پاک ہے، لیکن اگر کوئی روح خدا سے محبت کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے نور پالے تو اسے بھی اونگ اور نیند نہیں آتی، اور اس کی جو حاجتیں ہیں جیسے یہاں دنیا میں ہے، ہم جاتے ہیں پیشاب پخانہ، اور وہ ان حاجتوں سے پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ نور خدا جب آتا ہے روح کے اندر تو وہ ان چیزوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ تو صرف خدا تو بڑی دور کی بات ہے، نوری جو روح ہے وہ بھی ان حاجتوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے اکثر 99.99 روح میں اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں، تو جب وہ عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اسے یہ سب حاجتیں درکار ہوتی ہیں، نیند، کھانا پینا، پخانا، مطلب بول، یہ سب چیزیں وہ جو نیچے جانا شروع ہوتی ہیں دوستوں میں، تو یہ حاجتیں سخت ترین مصیبت بن جاتی ہیں۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ تو جب خدا کی ذات خود بھی کہتی ہے، جب کوئی روح اپنے اندھیرے دور کر کے نور میں آ جائے تو پھر وہ ان حاجتوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ اب جنت کے اندر پہلے تو پہنچتی وہ نور، وہ روح ہے جس کے اندھیرے نہیں آتے،
जिनके अंदर कुछ अंधेरे हो, कुछ नूर हो, कहीं कहीं खाली हो, तो इन सब का मुकाम आलम बरज़ख है। लेकिन जब जन्नत में पहुंचती है तो वो इन कसावतों से पाक हो जाती है, और वहां जो लुत्फ है, जैसे खुदा पाता है कायनात को मोहब्बत और इंजॉय के लिए पैदा किया। तो जन्नत है तो एक अजीब ही वहां के नजारे हैं, लेकिन जो अंदर की बहार है वो ये है कि ऐसी रूह हमेशा का सुकून पा जाती है जो कहीं भी नहीं मिल सकता। वो सुकून खुदा से पाती है, उस नूर में आ जाता है। वो ऐसी खुशियां पा जाती हैं कि जिसका इजहार भी करना चाहे नहीं कर सकती। वो ऐसी ना खत्म होने वाली मोहब्बत पा जाती है कि वो मसरूर हो जाती है वजद में। और ऐसी कौम मका की आजादी पा जाती है, जहां चाहती है सेकंडों में सफर करके पहुंच जाती है। तो ये चीजें हैं। इसके लिए तफसील के लिए, तफसीलात में जाने के लिए आप मेरी किताबों से रजू करें। बहुत सी किताबें, बहुत कुछ लिखा है मैंने। जी हजूर, मैं इस हिस्से को पढ़ देता हूँ जी। जी। अ, मेरा सवाल था जी, मसाया जाए खुदा का दिल। बहुत अच्छा सवाल है, और ये भी दुरुस्त है। सिर्फ इस्लाम ही नहीं, और तौरात भी, दोनों, मूसा और मोहम्मद साहब शरीयत में भाई हैं। दोनों दुनिया के मसाइल ज़्यादा हल करते दिखाई देते हैं, और जो मारफत इलाही के राज हैं उन्हें कहीं कहीं। जैसे ईसा ने तमसीली ज़ुबान में बात की, उन्होंने भी की। अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ, क्या खुदा की ज़ात को नींद आती है, या ऐसी हाजतें हैं जैसे मखलूक़ात को होती हैं? तो इसका जवाब मुझे थोड़ा सा तफसील से देना पड़ेगा। खुदा तो नींद से और किसी हाजत से पाक है, लेकिन अगर कोई रूह खुदा से मोहब्बत करते हुए और सफ़र करते हुए नूर पाले, तो उसे भी ऊंघ और नींद नहीं आती। और इसकी जो हाजतें हैं, जैसे यहाँ दुनिया में हम पेशाब और पखाना करते हैं, वो उन हाजतों से पाक हो जाती है, क्योंकि नूरे खुदा जब आता है रूह के अंदर, तो इन चीज़ों से पाक कर देता है। ये तो सिर्फ, खुदा तो बड़ी दूर की बात है, नूरी जो रूह है वो भी इन हालतों से पाक हो जाती है। अब अक्सर ऐसा होता है कि 99.99% अरवा में अंधेरे ज्यादा होते हैं। तो जब वो आलम बरज़ख में पहुंचती हैं, तो उन्हें ये हाजतें दरकार होती हैं: नींद, खाना पीना, पकाना, कलम बोल, ये सब चीज़ें। जूं जूं दोजखों में नीचे जाना शुरू होता है, तो ये हाजतें सख्त तरीन मुसीबत बन जाती हैं। तो ये इसका जवाब है। तो जब खुदा की ज़ात खुद भी कहती है, जब कोई रूह अपने अंधेरे दूर करके नूर में आ जाए, तो फिर वो उन हाजात से पाक हो जाती है। अब जन्नत के अंदर पहले वो रूह पहुंचती है जिसके अंधेरे नहीं रहते, जिनके अंदर कुछ अंधेरे हों, कुछ नूर हों, कहीं कहीं खाली हों। तो इन सब का मुकाम आलम बरसक है। लेकिन जब जन्नतों में पहुंचती हैं, तो वो इन कसावतों से पाक हो जाती हैं, और वहां जो लुत्फ है, जैसा खुदा पाता है, कायनात को मोहब्बत और इंजॉय के लिए पैदा किया। तो जन्नतें तो एक अजीब ही वहां के नज़ारे हैं, लेकिन जो अंदर की बहार है, वो ये है कि ऐसी रूह हमेशा का सुकून पा जाती है जो कहीं भी नहीं मिलता। वो सुकून खुदा से पाती है, उस नूर में आ जाती है। वो ऐसी खुशियां पा जाती है कि जिसका इजहार भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। वो ऐसी ना खत्म होने वाली मोहब्बत पा जाती है कि वो वजद में मसरूर हो जाती है। और ऐसी कोह मकां की आज़ादी मिल जाती है कि जहां जहां जाती है, सैकड़ों सैकड़ों में सफर करके पहुंच जाती है। तो ये चीजें हैं। इसलिए तफसीलात में जाने के लिए आपको मेरी किताबों से रजू करें। बहुत सी किताबें हैं,
बहुत कुछ लिखा है इनमें। यहाँ तक हमने इसको सुना था जी, अब हम दरमियान से इस किताब को सुनते हैं जी जी। दुनिया कोई भी तसल्लुत नहीं है आपकी ज़ाहिरी दुनिया में। तो जैसा बोएगा वैसा काटेगा इस जमीन पे और फिर आखिरत में। और ये कि जैसा कर वैसा पार। तो ये कहां से फिलॉसफी आपने ले ली? बल्कि ये तो अबलीस भी इनकार कर देता है कि उसका तसल्लुत है इस जाहिर दुनिया पर। वो तो कहता है कि मैंने वसवसा किया, इन्हें बुलाया और ये खुशी से दौड़े दौड़े मेरी तरफ आ गए। मेरा तो कोई तसल्लुत ही नहीं इन पे। जोर तो है खुदा दे रहा है, बल्कि खुदा भी कहता है कि इंसान फैसला करेगा कि वो नूर की तरफ जाना चाहता है या बुराई की तरफ जाना चाहता है। तो रूहानी दुनिया का कहां से तसल्लुत हो गया? आपको सारी चाबियां दे दी, जिस्म, दिमाग, कोई मकाम का शऊर, जमीर, दिल, रूह, और ये आपके हाथ में है स्टेयरिंग। जहां चाहे रूह घूम जाएगी। तो रूहानी दुनिया का तो कोई तसल्लुत नहीं है जाहिर इंसान पर। जरूर, हमारे एक मेंबर का सवाल है जी, फरमाते हैं जाहिद साहब, आपको नए साल की मुबारकबाद। क्या आने वाले मुस्तकबिल में और खुदा की बादशाहत के दौर में आज के दौर का कैलेंडर ही इस्तेमाल होगा या नए मसीह, नए आदम यानी आपकी आमद से नया साल और नया कैलेंडर शुमार किया जाएगा? शुक्रिया। जब खुदा की दुनिया बादशाहत आ जाएगी तो नया कैलेंडर कॉल्टे से शुरू होगा। नए मसीह, नए आदम से शुरू होगा और इस शैतानी दुनिया के कैलेंडर को दफा किया जाएगा। इनके साथ ही ये ले जाए जहन्नम के अंदर। तो नई दुनिया में कॉल्टेज होंगे, खुदा के दिन मनाए जाएंगे और इसका लेवल खुदा के साथ होगी। आदम का दिन मनाया जाएगा और बहुत से दिन मनाए जाएंगे जिनका इस पुराने कैलेंडर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अभी तक आपको खबर ही नहीं कि वो जो है वो लाख महदूद है, उसकी कोई हद नहीं है। मादे की हद है निचली कायनात में, इसे सितारों से जीनत दी गई और अपना वक्त, रफ्तार, खुदा की हद है, लेकिन वो लामहदूद है। अगर ये पा जाए नूर खुदा का तो पलक झपकने में हर जगह हो सकती है। जैसे खुदा की जात हर जगह मौजूद है, सूरज है और रोशनी चारों तरफ। इसलिए खुदा से नूर पाके जो रूह है, जितना ज्यादा नूर होगा उतनी लामहदूद होगी। जी जरूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे एक और मेंबर फरमाते हैं जाहिद खान साहब, जब एक शख्स की खुदा से मुलाकात होती है तो क्या होता है? क्या ये एक गैर तबद्दुल सिलसिलावार मरहला है या हर शख्स की खुदा से मुलाकात मुख्तलिफ नौइयत की होती है? इसकी मोहब्बत
برقرار بےتاب ہو اور اس کے جیون کا حاصل خدا کی ذات ہو جائے تو محبت جو ہے وہ روح کو لے کر لامحدود وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر خدا ہے. اس محبت کی آگ میں جو بلبلانا خدا کو حاصل کرنے کا جوش ہے وہ اس کے لیے وقف ہے. وہ کتنی دیر وہاں ہو اور وقت کے ساتھ ساتھ ملتی رہے خدا سے تو یہ تو ہر روح پہ منحصر ہے. کئیوں کی آگ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے, بہت سے نبی چھوڑ بھی گئے. تو یہ تو وفا اور آخری سانسوں سے بھی آگے جانے والی محبت ہے. تو جہاں خدا کی اس نے محبت کو پیدا کیا تو جہاں محبت اپنے حصے کو بیٹھے وہاں سے تو خدا کے نقشے پا کی تلاش ہوتی ہے. تو یہ ہر انسان پہ منحصر ہے کہ اس کی محبت کا سورج کہاں کہاں تک طلوع ہوتا ہے. جی شکریہ حضور. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب. جی حضور میں اس حصے کو پڑھ دیتا ہوں جی جو ہم نے مسائل ذائع خدا کا دل. روحانی دنیا کا کوئی بھی تسلط نہیں ہے آپ کی ظاہری دنیا میں. تو جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا اس زمین پر اور پھر آخرت میں. اور یہ کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو یہ کہاں سے کرو گے ویسا بھرو گے. ویسا بھرو گے. جی. تو یہ کہاں سے فلاسفی آپ نے لے لی؟ بلکہ یہ تو ابلیس بھی انکار کر دیتا ہے کہ اس کا تسلط ہے ساری دنیا پر. وہ کہتا ہے کہ میں نے وظیفہ کیا, انہیں بلایا اور یہ خوشی سے دوڑے دوڑے میری طرف آ گئے. میرا تو کوئی تسلط نہیں ہے ان پہ. زور تو اے خدا تیرا ہے. بلکہ خدا بھی کہتا ہے کہ انسان فیصلہ کرے گا وہ نور کی طرف جانا چاہتا ہے یا برائی کی طرف جانا چاہتا ہے. تو روحانی دنیا کا کہاں سے تسلط ہو گیا؟ آپ کو ساری چابیاں دے دیں, جسم, دماغ, کوہ مکان کا شعور, ضمیر, دل, روح, اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اسٹیئرنگ, جہاں چاہیں روح گھما لیں. تو روحانی دنیا کا تو کوئی تسلط نہیں ہے ظاہری انسان پر. حضور ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے, یہ فرماتے ہیں زاہد صاحب آپ کو نئے سال کی مبارکباد. کیا آنے والے مستقبل میں اور خدا کی بادشاہت کے دور میں آج کے دور کا کیلنڈر استعمال ہوگا یا نئے مسیح, نئے آدم, یعنی آپ کی آمد سے نیا سال اور نیا کیلنڈر شمار کیا جائے گا؟ شکریہ. مسائل ذائع خدا کا دل. جب خدا کی دنیا بادشاہت آ جائے گی تو نیا کیلنڈر گاڈ ڈے سے شروع ہوگا, نئے مسیح نئے آدم سے شروع ہوگا. جی. اور اس شیطانی دنیا کے کیلنڈر کو دفع کر دیا جائے گا کے ساتھ ہی انہیں لے جائیں گے جہنم کے اندر. تو نئی دنیا میں گاڈ ڈیز ہوں گے, خدا کے دن منائے جائیں گے, اور ایک انسانیت کا خاندان ہو جس کا محور خدا کی ذات ہوگی. آدم کا دن منایا جائے گا اور بہت سے دن منائے جائیں گے جن کا اس پرانے کیلنڈر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ابھی تک آپ کو خبر ہی نہیں کہ روح جو ہے وہ لامحدود ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. مادے کی حد ہے, نچلی کائنات میں ان ستاروں سے زینت دی گئی تھی اور اپنا وقت, رفتار, خلا کی حد ہے, لیکن روح لامحدود ہے. اگر یہ پا جائے نور خدا کا تو پلک جھپکنے میں ہر جگہ ہو سکتی ہے, جیسے خدا کی ذات ہر جگہ موجود ہے. سورج ہے اور روشنی چاروں طرف ہے, اس لیے خدا سے نور پا کے جو روح ہے جتنا زیادہ نور ہوگا اتنی لامحدود ہوگی. تو جی یہ جہاں تک ہم نے اس کو پڑھا جی, ہم اس کو اینڈ پہ چلتے ہیں جی اس کتاب کے.
روح کو تو پہلی ابتدائی مراحل میں دیکھا جا سکتا ہے، جب جسم سجدے میں خالق فکر الہی میں دماغ کو بلاتا ہے اور کلو کو مقام کے شعور کو بلاتا ہے، تو اسی سٹیج پر کو مقام کا شعور جو ہے بادلوں میں گزرتا ہوا جب لامحدود منزل کی طرف چلتا ہے، تو ہزاروں ہمارے ماننے والے جو روزانہ اپنی روح کو دیکھتے ہیں، بلکہ میں خود روزانہ 100 بار اپنی روح کو دیکھتا ہوں، تو روح کو تو ابتدائی مراحل میں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جب خدا کسی کو راہ حق دکھانا چاہے تو اسے پہلے اس کی روح دکھاتا ہے کہ کہاں کہاں اندھیرے ہیں، تو باقی جب نور آ جائے ضمیر میں، تو وہاں تو پھر کسی کی خدا کی وہاں تو پھر خدا فرشتوں کی ضرورت نہیں رہتی، خدا کی مدد سے اس کا نور جو ہے ضمیر کا، وہاں نہ کسی فوج کی ضرورت ہے، نہ کسی جج کی ضرورت ہے، وہ خدا کا نور پا کے ضمیر میں وہ خود ہی اپنا محاسبہ کرتا ہے فرشتوں۔ حضور جہاں پر میں تھوڑی سی کریکشن آپ سے چاہوں گا، یہ فکرہ مجھے سننے میں صحیح سمجھ نہیں آیا جی کہ میں بول دیتا ہوں تو جب نور ضمیر میں آ جائے تو وہاں پھر نہ خدا کی ضرورت رہتی ہے نہ فرشتوں کی، کیا یہ صحیح سب سنا ہے میں نے؟ جب خدا کا نور ضمیر میں آ جائے جی تو وہ ضمیر کے 14 طبق روشن کر دیتا ہے۔ یہ تو وضاحت ہو گئی، لیکن آپ جو کو جو جو فکرہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے، اس فکرے میں کوئی مجھے غلط تو نہیں لکھا کہ یہاں خدا کی بھی ضرورت نہیں رہتی؟ یہ میں فکرہ میں ٹھیک ہے؟ میں آ رہا ہوں نا یہیں پہ۔ اچھا جی۔ جی، کیونکہ خدا ان گنت جہانوں کا خدا ہے، وہ تو پھر چلا جاتا ہے، تو پھر ضرورت کہاں رہی اس کی؟ ہم، لیکن وہ نور الہی دے جاتا ہے جو سدا تمہارے گنجل اور تمہیں قید خانوں سے نجات دے۔ اگر یہ تھوڑا سا سخت بن رہا ہے، الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی، تو اس کو ایسا کر لیں کہ خدا کی ذات پھر اور جہانوں میں چلی جاتی ہے، جی ٹھیک ہے۔ لیکن وہ دیا آپ کے من کا جلایا واہ، تو آپ کو تو روشن کرے گی، یوں کہ جی میں یہ پورا ریکارڈنگ سے اٹھا کے نا جی یہ حصہ، جی۔ تو اسی فکرے کے آگے اس کی وضاحت میں لکھ دیتا ہوں۔ اچھا یہ آگے سنتے ہیں جی۔ پھر حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہتی، تو پھر اگلے جو ہے مقامات جو حال ہیں دل کے، وہاں تو روح کیا، روح تو جو چونتی ہے، بلکہ روح جو ہے جب صنم آشنا سے خالی ہو جاتی ہے تو روح تو کو مقام کے جہانوں کو دکھا دیتی ہے، اور اس کے دل جو ہے اس کی محبت کا نور وہاں بار بار دیکھتا ہے کہ خدا اس کو نور دے رہا ہے، اور جو نور اس کے اندر پڑتا ہے اس کی روح میں روزانہ وہ دیدار کرتا ہے۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ یہ اس پروگرام کا آخری سوال ہے۔ ایک ممبر فرماتے ہیں حضرت ذات علیہ السلام سے سوال ہے کہ خدا کی مثالی دنیا آ جائے گی تو دنیا بھر کے روحانی اور مذہبی مقدس مقامات کا کیا ہوگا، جیسا کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ وغیرہ؟ خدا کی دنیا آ جائے کہ نہیں، خدا کی دنیا کے بیچ بویا گیا ہے، خدا کی دنیا تو شروع ہو چکی ہے، اب یہ نور پھیلتا جائے گا، اور 100 سال نہیں ہوں گے
کہ خدا کی محبت کے نور میں یہ زمین روشن ہو جائے گی، انسان خدا کی قدر و قیمت کو پہچان لے گا۔ اب سوال یہ ہے، یہ تو خود ان کے نبی نے بتا دی ہے، ان کے مقدس مقامات کا کیا ہوگا؟ وہ پڑھ لیں حدیث محمد عربی کی کہ خانہ کعبہ کا طواف منقوف ختم ہو جائے گا، موقوف ہو جائے گا، اور یعنی کہ قیامت آ جائے گی، یعنی کہ قیامت سے مراد سچائی کی دنیا شروع ہو جائے گی۔ وہ تو خود ہی بتا رہے ہمارے مقدس مقامات کا اینڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گے، کوئی کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اور مسلمان یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بس زبانی کلامی کہتے ہوں گے، کون ہے جو ان شریعت پہ عمل کرتا ہو؟ ایک بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ مقامات ختم ہو جائیں گے، مقدس مقامات، بس ایک خدا ہوگا اور ایک انسانیت کا خاندان ہوگا اور ایک مسیح السما ہوگا کہ جس کی برکتوں سے زمین انبیاء سے بھر جائے گی اور مسیحوں سے بھر جائے گی۔ یہ حال ہوگا۔ جناب مسیح زمانہ اللہ کے دل آج باقی جی میرے الوداعی الفاظ ہیں جی، جی تو میں اس مضمون کو پڑھ دیتا ہوں جی۔ جی مسایہ ضائع خدا کا دل، روح کو تو ابتدائی مراحل میں ہی دیکھا جا سکتا ہے، جب جسم سجدے میں خالص فکر اللہ میں دماغ کو بلاتا ہے، جی تو کل کو مکان کو کے شعور کو بھی بلاتا ہے۔ تو اسی سٹیج پر کوہ مکان کا شعور جو ہے وہ بادلوں میں گزرتا ہوا جب لامحدود منزلوں کی طرف چلتا ہے، تو ہزاروں ہمارے ماننے والے ہیں جو روزانہ اپنی روح کو دیکھتے ہیں، بلکہ میں خود روزانہ 100 دفعہ اپنی روح کو دیکھتا ہوں۔ تو روح کو ابتدائی مراحل میں ہی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جب خدا کسی کو راہ حق دکھانا چاہے تو اسے پہلے اس کی روح دکھاتا ہے کہ کہاں کہاں اندھیرے ہیں۔ تو جب نور ضمیر میں آ جائے تو وہاں پھر نہ خدا کی ضرورت رہتی اور نہ فرشتوں کی۔ اور باقی کا حصہ وہ بریکٹ میں ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اسی فکرے میں۔ خدا کی مدد سے اس کا نور ضمیر، وہاں نہ کسی فوج کی ضرورت رہتی ہے نہ کسی جج کی۔ وہ خدا کا نور پا کر ضمیر میں خود ہی اپنا محاسبہ کرتا ہے، فرشتوں کو پھر اس کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو پھر اگلے جو ہیں مقامات وہ حال ہیں دل کے۔ وہاں تو روح کیا، روح تو جھومتی ہے، بلکہ جب ضم ہو جاتی ہے، روح خالی ہو جاتی ہے صنم آشناؤں سے، تو وہ کوہ مکان کے جہانوں کو دکھا دیتی ہے، اور اس کے دل میں جو ہے اس کی محبت کا نور وہاں بار بار دیکھتا ہے کہ خدا اسے وہ نور دے رہا ہے جو نور اس کے اندر بڑھتا ہے، اس کی روح میں روزانہ وہ دیدار کرتا ہے۔ چلتی ہے پرافٹ اختر جی، حضور بہت شکریہ جی۔ یہ حضور اس پروگرام کا آخری سوال ہے، ایک ممبر فرماتے ہیں زاہد علیہ السلام سے سوال ہے کہ خدا کی مثالی دنیا آئے گی تو دنیا بھر کے روحانی مذہبی مقامات، مقدس مقامات کا کیا ہوگا، جیسا کہ مسلمانوں کے لیے کعبہ وغیرہ؟ مسایہ ضائع خدا کا دل، خدا کی دنیا آنے والی نہیں، خدا کی دنیا کے بیج بوئے جا چکے ہیں۔ خدا کی دنیا تو شروع ہو چکی ہے، اب یہ نور پھیلتا جائے گا، اور 100 سال نہیں گزریں گے کہ خدا کی محبت کے نور سے یہ زمین روشن ہو جائے گی، انسان خدا کی قدر و قیمت کو پہچان لے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو خود ان کے نبیوں نے بتا دیا ہے، ان کے مقدس مقامات کا کیا ہو؟ وہ پڑھ لیں حدیث محمد عربی کہ خانہ کعبہ کا طواف موقوف ہو جائے گا، یعنی کہ قیامت آ جائے گی،
यानी कि क़यामत से मुराद सच्चाई की दुनिया शुरू हो जाएगी। वो तो खुद ही बता गए हैं, हमारे मुकद्दस मकामात का एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे, कोई काबा का तवाफ नहीं करेगा। और मुसलमान, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बस जुबानी कलामी कहते हैं। कौन है जो इनकी शरीयत पे अमल करता है, जो इन शरीयत पे अमल करता है? एक भी नहीं है। तो ये सब जो है, ये मुकद्दस मकामात ख़त्म हो जाएंगे, बस एक खुदा होगा, और एक इंसानियत का ख़ानदान होगा, और एक मसीह ज़माना होगा, जिसकी बरकतों से ज़मीन अम्बिया से भर जाएगी और मसीहों से भर जाएगी। ये हाल होगा। तो यहाँ ख़त्म हो गया जी हमारा ये ठीक है। मौन भी और किताब भी, और बाकी मेरे अलविदाई अल्फाज हैं जी। जी जी। तो खुदा की इनायत से जी हमारी 45वीं किताब का हमने कर ली। रीडिंग कर ली। अब इसका मुझे जी आप बैक टाइटल भी हुजूर करवा देंगे। जी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ एक दफ़ा। ठीक है।